بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات متفرق فریقین کے درمیان گھمسان کا رن پڑ جائے تو اس کے باوجود کہ 4 یا 5 فریق آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک فریق کے ساتھ آپ کی محبت ہے، آپ تماشائی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اس وقت ایک گھمسان کا رن پڑ چکا ہے۔ اور گھمسان کا رن کہاں سے پڑا ہے؟ گھمسان کا رن یہاں سے پڑا ہے کہ ایک جرنلسٹ ہیں، دی نیوز انٹرنیشنل اخبار ہے، اس سے منسلک ہیں فخر درانی صاحب، اور فخر درانی صاحب جو ہیں وہ دی نیوز کے سے منسلک ہیں اہم اپنا کیا نام ہے انصار عباسی صاحب کے ساتھ۔ اسی طرح یہ میر شکیل الرحمان صاحب کے بڑے پرانی خواہشات اور آئیڈیاز ہیں جو انہوں نے جنگ دی نیوز لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں قائم کیے تھے۔ نیوز کے اندر NIU نیوز انٹیلیجنس یونٹ ہوتا تھا، اور مطلب کہ ہم بھی اس وقت جب کام کرتے تو ہمیں بڑی جیلسی ہوتی تھی، یار انہوں نے مہینے بعد ایک خبر دینی ہوتی ہے، سارا مہینہ بہ کے یاشی کار میں، ٹھیک ہے، تو وہ یاشی نہیں ہوتی تھی، وہ کام کر رہے ہوتے تھے بیچارے، لیکن ان کا کام جو ہوتا تھا وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتا تھا، اور وہ جناب خبر دیا کرتے تھے، اور جب ان کی خبر آتی تھی تو تھلی مچ جاتی تھی، اس خبر نے فرنٹ پیج پہ ڈسپلے ہونا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح کا ایک سیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن یونٹ ہے شاید اسلام آباد کے اندر، دی نیوز انویسٹیگیشن یونٹ، اور انصار عباسی صاحب اس کے سربراہ ہیں، اس سے منسلک ہیں فخر درانی صاحب۔ فخر درانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک خبر کی ہے، اور خبر ان کی یہ ہے کہ جناب پاکستان سے بھاگنے والے جناب ڈاکٹر معید پیرزادہ، جو کہ اپنا میڈیکل کا پروفیشن تو اڈاپٹ نہیں کر پائے بیکاز آف اپنی نالائکی، لیکن صحافت میں وہ کود آئے، پہلے وہ بیوروکریسی میں گئے، پھر وہاں سے کرپشن کی بنیاد کے اوپر نکالے گئے، یہ کسٹمز کے اندر تھے، تو مصروف کافی زیادہ مشہور و معروف تھے، کارنامے تھے ان کے، یعنی ان کے اور خاور مانیکا کے کارناموں کے اندر 19-20 کا فرق تھا، کردار کے حوالے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خاور مانیکا ذرا اعلیٰ پائیدان پہ تھے۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات اس نوخیز نہیں، مطلب کہ اے سی کسٹم کے طور پہ یا اے سی اسسٹنٹ کلیکٹر کے طور پہ آپ کے کارنامے پورے ڈپارٹمنٹ میں گونجنا شروع ہو جاتے، اس کا مطلب آپ کو کرو چیز ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جمدیاں سولاں دے منہ ترکھے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ والی پارٹی تھی۔ تو بہت جلد جب ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کے خلاف جو تھے وہ انبار لگنے شروع ہوئے، موصوف نے پہلی فرصت کے اندر کوئی اسکالرشپ پکڑا اور اب ٹریننگ کورس پکڑا اور امریکہ چلے گئے، اور امریکہ میں جا کے اس ٹریننگ کورس کے بعد واپس نہیں آئے، وہیں پہ پھسل گئے۔ اس ان دی مین وائل ان کے خلاف جو انکوائریاں تھیں یہاں پہ میچور ہو گئی، لیکن انہوں نے وہاں پہ پھر کچھ عرصہ کے لیے رینڈ کارپوریشن کے اندر نوکری بھی کی، میں معید پیرزادہ صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے شادی وادی بھی پھڑکائی اپنے ایک دوست کی بیوی سے، جس نے انہیں گھر میں کچھ دن ٹھہرایا تھا۔ تو یہ ویسے آپ کو یہ چیز بڑی کامن نظر آئے گی ان بغیرتوں کے اندر، عمران خان بھی اسی واردات میں پکڑا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ پکڑا گیا ہے، واردات پکڑی گئی ہے جیل میں۔ تو اسی طرح موصوف نے بھی یہی فرمایا۔ اب موصوف جو ہیں جب پاکستان میں پوری طرح انہوں نے ننگا ناچ لیا، اور کروڑوں روپیہ انہوں نے اپنا ایک پیج بنایا تھا گلوبل ولیج سپیس کے نام سے، اور ISPR سے الگ پیسے لیتے تھے اور حکومت پاکستان سے الگ پیسے لیتے تھے، اور نتیجے کے طور پہ موصوف جو تھے انہوں نے پھر امریکہ کے اندر کو گھر ور لینے کی پلاننگ بھی کر لی، اور پھر آخر کار اپنے سہولت کاروں کی مرضی سے پاکستان سے فرار ہو گئے، اور آج کل حال مقیم واشنگٹن ڈن ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے ایک مہنگے علاقے کے اندر جو ہے وہ گھر خریدا ہے، اور اس گھر کے جو پیمنٹ ہے وہ موصوف کی بینکنگ ہسٹری سے میچ نہیں کھاتی، بینک کے اکاؤنٹ کے اندر تو ان کے پیسے نہیں آئے۔ تو فخر درانی یہ سارے ڈاکومنٹ امریکہ میں اگر آپ ہیں تو آپ کچھ ڈالر کی فیس دے کے نکلوا سکتے ہیں کسی بھی فرد کے بارے میں۔ فخر درانی نے ان کے گھر کی تفصیلات نکلوائی، اور اس دوران ان کی بینکنگ کی ساری ہسٹری نکلوائی، تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات نکلوائی، اور اس کے اوپر ایک کر دیا ولاگ۔ پہلے انہوں نے خبر کی، خبر دی نیوز میں چھپی، اور اس کے اوپر انہوں نے ولاگ کر دیا۔ تو فخر درانی صاحب کے اس ولاگ اور اس خبر کے اوپر
جناب معید پیرزادہ کی مدافعت کے اندر احمد نورانی صاحب اترے اور انہوں نے فخر درانی کو ISI کا ٹاؤٹ قرار دے دی. وہ بات جو کہ بنیادی طور پہ جناب معید پیرزادہ کرنا چاہ رہے تھے یا ان کو کرنی چاہیے تھی، وہ بولے اور وہ بولے احمد نورانی کے ذریعے. ہم اس بات کی رعایت دینے کو تیار ہیں. مجھے بھی کوئی کہے کہ یار یہ ذرا ٹویٹ کر دو، تو میں بہت دفعہ اسی بات پہ پھنسا ہوں کہ میں نے بغیر دیکھے کاپی پیسٹ مارا، لے یار کسی دوست نے کہا ہے تو کر دیا. ہو سکتا ہے کہ احمد نورانی کو موصوف نے استعمال کیا ہو کہ یار یہ ذرا ٹویٹ تو کر. جب انہوں نے احمد نورانی صاحب نے فخر درانی کو ٹاؤٹ کہا تو احمد وقاص گرایا صاحب جو آج کل بلوچ بھی ہو گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے جینیٹک تبدیلی کا دعا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایدا میں نہیں پتا، لیکن انہوں نے ایک جو ہے وہ کھول دیا ہے پنڈوراز باکس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن یہ آپ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. تو احمد نورانی صاحب احمد نورانی نہیں، وقاص گرایا صاحب شروع ہوئے ہیں بہت پیچھے سے، پس منظر سے، ٹھیک ہے. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے فخر درانی نے خبر کی معید پیرزادہ کے خلاف، معید پیرزادہ کی مدافعت میں اترا ہے احمد نورانی، ٹھیک ہے. اب احمد نورانی صاحب کی تئی پھیرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں احمد وقاص گرایا بلوچ صاحب، ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے، بڑی لمبی ٹویٹ ہے. میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. آپ نے ذرا تماشا جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. احمد نورانی اور پنکی پیرنی کا ISI میں پیر ایک ہی تھا جس کا نام رحمت تھا، بلکہ ہے. آج کے دن تک احمد نورانی اس کے ساتھ رابطہ میں ہے. درمیان میں کچھ دیر کے لیے صرف تعطل آیا تھا جب رحمت کو برین ہیمرج ہوا اور وہ بیمار ہوا. GHQ سے مسلسل رابطہ بذریعہ گلبرگ گرین والے قریشی صاحب کے قائم رہتا ہے. کس کا؟ احمد نورانی کا. مگر ہم نے اس کو کبھی بھی ٹاؤٹ نہیں کہا. رحمت جو ISI کا انہوں نے بتایا وقاص گرایا صاحب نے، وہ ارشد شریف کا بھی ہینڈلر تھا اور نورانی کا بھی. آ گیا زبان کے اوپر مقصد آ گیا نا، جس کی اب اس نے گرایا نے جس کی پت لانی ہے وہ آ گیا نا. ہاں، وہ ارشد شریف اور نورانی کا ہینڈلر تھا. پھر رحمت اندر کی خبریں بھی دیتا رہا. اس کو ٹاؤٹ اس لیے نہیں کہا کہ نورانی کا دو طرفہ تعلق تھا. گلبرگ گرین والے قریشی صاحب نے ان کو گلبرگ کریم میں پلاٹ دیا، ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا. اس کی GHQ میں ملٹری سیکرٹری سے بات کروائی کیونکہ ہم نے اس کی بات پر اعتبار کیا. اب یہ احمد نورانی سے کیوں میری دوری ہوئی ہے یہ وقاص گرایا بلوچ یہ بتانے کے بعد اب دوسری طرف پلاکی مار کے دوسری طرف آ گیا. فخر درانی ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی ISI کے کلرک سے بھی رابطہ نہیں کر پایا. مطلب رابطہ عاصم باجوہ والی سٹوری میں اٹھایا جانے والا گوندل جو شمالی علاقہ جات جانے کا، جس نے کہا تھا نا میں شمالی علاقہ جات گیا ہوا تھا، وہ فخر درانی کا دوست تھا. اب اس کو یہ بھڑوا، یعنی کہ احمد نورانی کو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، میں نہیں دہرا رہا، میرا احمد نورانی کے ساتھ اور تعلق، ٹھیک ہے. اب اس کو یہ بھڑوا ٹاؤٹ کہہ رہا ہے اس لیے کہ فخر نے معید پیرزادہ پر سٹوری کی ہے، جبکہ خود جب ISI کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹیاں پاڑتا تھا، روٹیاں پاڑنے والی تصویر تو میں بھی دیکھی ہے بھائی، ٹھیک ہے، بلکہ ویڈیو ہی دیکھی ہے. روٹیاں کھاتا تھا اور آج بھی کھاتا ہے. اس کو پھر کیا کہیں گے؟ یہ گرایا اب بندوق اس نے سیدھی احمد نورانی کی طرف کر دیا. پاکستان ایمبیسی واشنگٹن میں جو قریشی اور رحمت کے توسط سے اس کا بندہ ہے جس سے اس کی ملاقات بھی ہوتی ہے، تو کیا پھر ہم اس کو بھی ٹاؤٹ کہنا شروع کر دیں؟ بطور ثبوت رحمت، گلبرگ گرین والے قریشی صاحب اور واشنگٹن IB والے بندے سب کے نام اور ملاقاتوں کی تفصیلات اس کے اپنے وائس نوٹس کی شکل میں موجود ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ احمد نورانی کا وقاص گرایا صاحب کے ساتھ رابطہ رہا ہے.
مطلب دوستی رہی ہے دونوں کی آپس میں. اور یہ فیکٹ فوکس کے اندر پارٹنر بھی رہے. فیکٹ فوکس ایک ویب سائٹ پروجیکٹ تھا جس کے اوپر خبریں چھاپی جایا کرنی تھیں، لیکن پچھلے دنوں احمد نورانی نے اور باقی لوگوں نے کلیئر کر دیا کہ نہیں جناب، ہم نے وہ وکاس گرایا نے اور باقی لوگوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ احمد نورانی کے پاس ہے، ہم اس کے ہولڈر نہیں. اب یہ منہ اٹھا کر ہر کسی کو ٹاؤٹ کہہ دیتا ہے، ڈبل ایجنٹ کہہ دیتا ہے. ہمارا اس کی طرح آئی ایس آئی میں کوئی ہینڈلر نہیں ہے، ہمارا آئی ایس آئی کے ساتھ مستقل کمیونیکیشن چینل نہیں ہے. اس کا ہے. ہمارا نہ صرف کوئی رحمت یا قریشی نہیں بلکہ ہمارا کوئی مستقل میسنجر بھی نہیں. اگر ڈبل ایجنٹ کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو یہ خود اس پر پوتا اترتا ہے. رحمت جیسے کردار کو رپورٹ کرنے والے نے آئندہ کسی کو ٹاؤٹ یا ڈبل ایجنٹ کہا تو میں اس کو ایک ایک کر کے ثبوت لگانا شروع کر دوں گا. کیسے اس کے آئی ایس آئی سے مستقل رابطے ہیں، کیسے اپنے بھائیوں کے معاملے میں ڈیل ہوئی. یہ دنوں احمد نورانی کے بھائی اٹھائے گئے تھے نا. کیسے اس نے حال ہی میں اپنے بھائیوں کے معاملے میں کچھ لوگ پکڑوائے. کیسے جن کو ٹاؤٹ کہتا ہے وہ اس کے بھائیوں کے لیے کوشش کرتے رہے. اس کے نئے یار صرف باتیں کرتے ہیں، باتیں کر کے یوتھیوں کو الو بنانے کی حد تک ان کو آزادی ہے، مگر یہ الزام تراشی کرے گا اگے جو کچھ لکھے ہے وہ میں کوئی نہیں پڑھنا. اب یہ ہو گئی یہ لڑائی، اور میں قطعاً اس لڑائی کے ساتھ نہیں. جرنلسٹ جو ہے اس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے مجبوری کے تحت، سروائیول کے نام کے اوپر، کیونکہ اسے بھی تو زندہ رہنا ہوتا ہے نا سوسائٹی کے اندر. اور اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں اور شارکوں کے درمیان رہتے ہوئے اسے کسی ایک شارک کی کمر کے اوپر تو سواری کرنی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. یا پھر ہماری طرح غیر متعلق ہو کے گھر میں بیٹھ جائے اور تماشائی کا کردار ادا کرے. پچھلے دنوں بھی احمد وکاس گرایا اور احمد نورانی کی آپس میں کھے بکھے ہوئی تھی اور منہ ماری بھی ہوئی تھی، لیکن احمد نورانی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. وکاس گرایا صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طور پہ احمد نورانی میرے ساتھ کھائے، جس کو کہتے ہیں نا موڈا مار کے ننگے کھائے میرے ساتھ، تو پھر میں جناب چوک کے اندر جو ہے وہ دھمال ڈال دوں. ٹھیک ہے. ہاں، تو بہرحال دیکھتے ہیں اب اس کا جواب احمد نورانی صاحب کیا دیتے ہیں، کیونکہ احمد نورانی صاحب نے معید پیرزادہ کی محبت کے اندر فخر درانی کو ٹاؤٹ کہہ دیا، اور یہ لفظ استعمال کرنے کے اوپر احمد وکاس گرایا بلوچ نے احمد نورانی کے ساتھ اعلان جہاد کر دیا اور قتل عام کرنے کے لیے بڑی تلوار لے کے میدان اتر آیا. ٹھیک، آپ نے اور میں نے صرف ان کے اکاؤنٹس کو فالو کرنا ہے اور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عمرانڈوؤں کی حقیقت جو ہے وہ آشکار کریں گے آپ کے دماغوں کے اوپر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.